بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا وصال ہوا وہ سال عام الحزن کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ مادی طور پر یہ سال انتہائی غمریز تھا مگر روحانیت کے اعتبار سے انتہائی مبارک ثابت ہوا، اور اس میں جانے دو عالم کو وہ رفیع القدر اور عظیم الشان مرتبہ ملا جس کے آگے تمام کائنات کی رفتیں اور عظمتیں سرنگو ہو گئیں، یعنی محبوبیت کی معراج، محبوب و محب کا وصال یعنی سفر معراج۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس سے ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین، بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین، جشن معراج کا آج کی رات ہے۔ خوب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گہر، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ہر طرف نور رحمت کی برسات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے، کون جاتا ہے سلطان دنیا و دین، کس طرف عرش پر ذات حق کے کریم، لینے آئے ہیں کون روح الامین، کب ہے وصل خدا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے، خلوت خاص میں یہ حضوری ہوئی، قرب ہی قرب تھا دور دوری ہوئی، تھی جو دل میں تمنا وہ پوری ہوئی، تھی جو دل میں تمنا وہ پوری ہوئی، دیدائے شوق وا آج کی رات ہے، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بستر رہا گرم زنجیر ہلتی رہی، یہ عجب معجزہ آج کی رات ہے، یہ عجب معجزہ آج کی رات ہے۔ سفر معراج جانے دو عالم کے ان خصوصی فضائل میں سے ہے جن میں آپ کا کوئی صحیح شریک نہیں ہے۔ اللہ حضرت نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا خوبصورت شعر کہا تھا، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ واقعہ ایسا محیر العقول مشاہدات پر مشتمل ہے کہ کوئی دوسری آنکھ ان کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جانے دو عالم کی چشمان مقدسہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا کہ ان کی قوت برداشت کی خود رب العالمین نے ان پرشکوہ الفاظ میں داد دی، ما زاغ البصر وما طغی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نہ وہ آنکھ درماندہ ہوئی نہ حد سے متجاوز ہوئی، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ قدیم زمانے میں یہ بحثیں چلتی رہی ہیں کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی۔ اگر روحانی تھی تو یہ خواب کی کوئی قسم تھی جو نیند کے دوران نظر آئی یا کشفی مشاہدہ تھا جو حالت بیداری میں آپ نے دیکھا۔ ان بحثوں کا ایک سبب تو الفاظ روایات کا اختلاف تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں قرۂ ہوا، قرۂ نار اور افلاک وغیرہ کے بارے میں یونانی فلسفیوں کے بے حقیقت اور باطل نظریات لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کو جسمانی معراج ایک ناقابل یقین سی بات لگتی تھی۔ مگر آج کل سائنسی دور میں ان پش مردہ اور فرسودہ خیالات میں کون سر کھپائے اور کیوں سر کھپائے؟ چاند پر اترنے کی بات پرانی ہو چکی ہے، اب تو انسانوں کے بھیجے ہوئے راکٹ دیگر جہانوں کی تلاش میں فضا کی لامتناہی پہنائیوں کو چیرتے ہوئے مسلسل محو سفر ہیں اور لاکھوں میل کے فاصلے طے کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ
ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں اور نہ کسی کو اس پر حیرت ہوتی ہے نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ اب تو سائنسدانوں نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے جس نے معراج کے بارے میں جو تھوڑا بہت الجھاؤ ہو سکتا تھا اس کو بھی یکسر رفع کر دیا ہے اور اس کی حقانیت کو آفتاب نیمروز کی طرح واضح کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو وہ چیز زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا طیارہ فرض کر لیا جائے جس کی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے زیادہ ہو اور اس پر بیٹھ کر کوئی شخص سفر شروع کرے تو وہ زمانے کی حد بندیوں سے آزاد ہو جائے گا، اور اس رفتار سے سفر کرتے ہوئے خواہ اس کو 100 سال لگ جائیں، جب وہ واپس آئے گا تو یہاں زمین پر ٹھیک وہی وقت ہوگا جس میں وہ روانہ ہوا تھا۔ سائنسدانوں کے لیے ابھی تک یہ ایک مفروضہ ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ امر واقع ہے جو آج سے 1400 سال قبل ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ یعنی جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق لایا گیا، کیونکہ حدیث کے مطابق اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جا کر پڑتا تھا۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو کروڑوں میل کی دوری پر واقع ستاروں تک آدمی کی نگاہ اٹھنے کے ساتھ ہی پہنچ جاتی ہے۔ جو ہی آدمی نگاہ اٹھاتا ہے کروڑوں میل کا سفر نگاہ اٹھاتے ہی طے ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہماری نگاہ کی بات ہے، براق کی نگاہ اللہ جانے کہاں تک پہنچتی ہوگی۔ اور اس قدر طویل فاصلے اگر ایک براق ایک قدم میں طے کر لیتا ہے تو اس کی مجموعی رفتار کا آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے، یہ تو کروڑوں میل فی سیکنڈ بن جاتی ہے۔ اسی لیے جانے دو عالم وہاں نہ جانے کتنا وقت صرف کر کے واپس تشریف لائے تو یہاں ٹھیک وہی وقت تھا جب آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا، عرش تک جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ۔ غرضے کے سائنس کی ترقی و فروغ نے معراج جسمانی جیسے ایمانی حقائق کو اس طرح واضح اور مبرہن کر دیا ہے کہ اب جسمانی اور روحانی کی بحثیں بچکانہ سی نظر آتی ہیں، لیکن اتنا بتا دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام کی عظیم اکثریت اور جمہور امت اگرچہ معراج جسمانی کی قائل ہیں، تاہم بعض صحابہ اور بزرگان دین سے معراج روحانی کی روایات بھی منقول ہیں۔ ہمارے نزدیک نہ تو معراج جسمانی ماننے سے کوئی الجھن و اشکال پیدا ہوتا ہے اور نہ روحانی تسلیم کرنے سے جانے دو عالم کی شان رفیع میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ ایک قسم کا روحانی مشاہدہ ہوگا جس میں ہر چیز اپنی اصلی حالت میں نظر آتی ہے، نہ کہ اس طرح کہ جس طرح خواب میں دکھائی دے یا کچھ اور ہو اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہو۔ چند لمحوں میں عرش سے فرش تک پوری کائنات کا ایسا صحیح درست اور عین الیقین مشاہدہ کر لینا بھی کچھ کم رفت و عظمت نہیں ہے، تاہم یہ نظریہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ بہرحال ہم ایسی تمام بحثوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اصل واقعے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سفر معراج کی سرگزشت کو اس انداز سے ترتیب دینے میں ہم علامہ زرقانی کے ممنون ہیں، جنہوں نے شرح مواہب کے مقصد خامس میں معراج کی روایات کو انتہائی خوبصورتی سے جمع کر دیا ہے۔ وہ ایک رات تھی، کس دن کی رات تھی، مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا، ان باتوں کا صحیح روایات میں کوئی ذکر نہیں ہے، اسی لیے مورخین کا ان کے تعین میں شدید اختلاف ہے۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے ماہ رجب کی 27ویں تاریخ اور سوموار کی رات تھی۔ وہ ایک رات تھی، ایسی رات کہ جس سے طلوع غروب کا نظام قائم ہوا ہے، اس طرح کی جلوہ بار رات کوئی نہیں آئی تھی۔ جانے دو عالم بیت اللہ کے ایک حصے میں جس کو حتیم کہا جاتا ہے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور آپ کے چچا زاد حضرت جعفر طیار بھی آپ کے دائیں بائیں محو خواب تھے۔ علماء میں اختلاف رہا ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المعراج۔
شیخ ابو ماما نے اس مسئلہ میں بہت عمدہ تصریح کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک امت کا تعلق ہے تو اس کے لیے لیلۃ القدر افضل ہے، کیونکہ وہ ہر سال آتی ہے اور اس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جبکہ لیلۃ المعراج کی ایسی کوئی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک جانے دو عالم کا تعلق ہے تو آپ کے لیے لیلۃ المعراج بلا شبہ لیلۃ القدر سے افضل تھی، کیونکہ اس رات آپ پر ایسے ایسے انعامات کیے گئے جو نہ کسی مقرب فرشتے پر ہوئے نہ کسی نبی اور رسول پر۔ تو جانے دو عالم بیت اللہ کے ایک حصے میں جس کو حتیم کہا جاتا ہے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور آپ کے چچا زاد حضرت جعفر بھی آپ کے دائیں بائیں محو خواب تھے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بھی نیند کی حلاوت گھلنے لگی اور چشمہائے نرگسی بند ہونے لگی تو اچانک آسمان سے 3 فرشتے اتر آئے۔ ان میں سے ایک نے ان تینوں حضرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے سے پوچھا، ہماری مطلوبہ ہستی کون سی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ جو دونوں کے درمیان محو استراحت ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا، اسی بہتر ہستی کو ہم نے لے کر جانا ہے۔ اس گفتگو کے بعد فرشتے واپس چلے گئے، دوسری رات پھر آئے اور اسی طرح باتیں کر کے چلے گئے۔ 2 دن آنے جانے اور جانے دو عالم کے روبرو اس طرح کی باتیں کرنے سے غرض یہ تھی کہ آپ کو ذہنی طور پر اس سفر کے لیے پہلے سے تیار کر دیا جائے۔ اور جہاں تک حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے سونے کی بات ہے، قریش کا یہ معمول تھا کہ وہ کعبہ کے گرد رات کو آرام کیا کرتے تھے، اور روایت معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ جانے دو عالم کے دائیں بائیں عموماً حضرت حمزہ اور حضرت جعفر ہی لیٹا کرتے تھے۔ جو 3 فرشتے آئے تھے ان میں ایک جبرائیل، دوسرا اسرافیل اور تیسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ تیسری رات جانے دو عالم اپنی چچا زاد ام ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اوپر سے چھت کھل گئی اور جبرائیل امین اندر اتر آئے۔ جبرائیل کی آمد سے آپ اٹھ گئے تو جبرائیل آپ کو مسجد حرام میں لے گئے۔ مسجد میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اس عظیم سفر کا آغاز اللہ تعالیٰ ہی کے گھر سے ہو، نہ کہ ام ہانی کے گھر سے۔ نیند کا اثر ابھی تک مزاج علی پر باقی تھا، اس لیے مسجد میں پہنچ کر وہیں لیٹ گئے جہاں عموماً استراحت فرمایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر وہی منظر دیکھا جو گزشتہ 2 دنوں سے دیکھتے آئے تھے، مگر اب کی بار فرشتے واپس نہیں گئے بلکہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لے آئے۔ جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک کھول کر دل کو باہر نکالا اور آب زمزم سے دھو دیا۔ اسی بنا پر علماء میں اختلاف رہا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، آب زمزم یا آب کوثر۔ بعض کہتے ہیں کہ آب زمزم افضل ہے کیونکہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اسی سے دھویا گیا تھا۔ اگر آب کوثر افضل ہوتا تو فرشتے وہ لے کر آتے، کیونکہ فرشتوں کے لیے تو دونوں پانی مہیا کرنا یکساں تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آب کوثر افضل ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جبکہ آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ تحفہ اسماعیل علیہ السلام کو دیے گئے عطیے سے بدرجہ افضل ہے۔ فریقین کے دلائل اپنی جگہ، مگر ایک اہل دل عالم نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ کائنات میں سب سے افضل پانی نہ آب زمزم ہے نہ آب کوثر، بلکہ وہ پانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے رواں ہوا تھا اور سینکڑوں خوش نصیبوں نے اسے جی بھر کر پیا تھا۔ زہ نصیب انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو آب زمزم سے سینہ مبارک کھول کر دل کو باہر نکالا اور آب زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ جبرائیل نے اس کو آپ کے دل میں انڈیل دیا اور دل کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ کر اس کو دوبارہ سینے کو بند کر دیا۔ اس سے پہلے بچپن میں بھی آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، جس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے جب بچپن بیان کر رہا تھا اس وقت بیان کر دی تھی، مگر اس وقت شک صدر کا اصل مقصد آپ کے دل سے اس حصے کو نکالنا تھا جس کے ذریعے شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے،
اور شب معراج شک صدر اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کے قلب انور میں اس سفر کے حیرت ناک مشاہدات اور رب کریم کی تجلیات برداشت کرنے کی بھرپور قوت پیدا ہو جائے۔ رہا یہ سوال کہ ایمان و حکمت کوئی مجسم چیزیں تھوڑی ہیں کہ انہیں سونے کے تھال میں رکھ کر لایا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملائکہ اس تھال کو عالم غیب سے لائے تھے، اور اس جہان میں وہ چیزیں بھی مجسم ہو جاتی ہیں جو دنیا میں جسمانی وجود نہیں رکھتی۔ جس طرح قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا، کیا اس دنیا میں اعمال کا وزن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، تو اس دنیا میں وہ چیزیں بھی مجسم ہو سکتی ہیں، حالانکہ دنیا میں نماز روزے کو ترازو کے پلڑے میں رکھنا اور تولنا ممکن نہیں ہے، مگر اس جہان میں نہ صرف ممکن ہے بلکہ بالیقین واقع ہونے والا ہے۔ والوزن یومئذ الحق۔ سفر کی ابتدائی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو جانب عالم کے روبرو سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ یہ براق کیا تھا؟ یہ تو علام الغیوب بھی کو معلوم ہے، یا مصطفیٰ و جبرائیل جانتے ہوں گے کہ براق کی حقیقت کیا تھی اور وہ مخلوق خداوندی کے کس نوع سے تعلق رکھتا تھا، تاہم بظاہر اس کی صورت چوپائے سے ملتی جلتی تھی۔ گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے قدرے چھوٹا تھا، رنگ چمکدار اور سفید تھا اور پہلوؤں میں 2 پر تھے۔ تیز اس قدر تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی تھی وہاں تک 1 قدم میں پہنچ جاتا تھا، شاید اسی لیے اس کو براق کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ براق برق سے مشتق ہے۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، اور علماء عربیت نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ حروف کا اضافہ کبھی مبالغے کا فائدہ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ برق میں 1 الف کا اضافہ یہی بتانے کے لیے کیا گیا ہو کہ اس کی رفتار برق سے بہت زیادہ تیز ہے۔ سفر کی ابتدائی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو جانب عالم کے روبرو سواری کے لیے براق پیش کیا گیا، جو زین اور لگام سے آراستہ تھا۔ آپ اس پر سوار ہونے لگے تو اس نے کچھ شوخی دکھائی اور اچھلنے کودنے لگا۔ جبرائیل امین کو براق کی حرکت آداب نبوت کے خلاف نظر آئی، اس لیے انہوں نے اس کی عیال پر ہاتھ رکھ کر زوردار تنبیہ فرمائی۔ شرم نہیں آتی تجھے براق؟ یہ کیا حرکت کی ہے تو نے، اور تجھے اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ کی قسم، جب سے تیری تخلیق ہوئی ہے تجھے کسی ایسی ہستی کی سواری بننے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی جو اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم ہو۔ یہ سن کر براق ندامت سے پسینے پسینے ہو گیا، خوف سے کانپنے لگا اور فی الفور اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا تاکہ جانب عالم بآسانی سوار ہو جائیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا براق جانب عالم کو نہیں پہچانتا تھا کہ جب آپ اس پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا؟ جواباً عرض یہ ہے کہ براق آپ کو یقیناً جانتا تھا اور آپ کی عظمتوں سے بھی بخوبی آگاہ تھا، مگر اس کی اچھل کود، اس کی شوخیاں دکھانا اس لیے نہیں تھا کہ وہ آپ کو سواری بننے سے ہچکچا رہا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ جانب عالم کو اپنی طرف آتے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا اور فتح مسرت و ابتہاج سے جھوم اٹھا تھا اور ناچ اٹھا تھا۔ مگر جبرائیل کی باریک بین نگاہوں نے اس طرح وارفتہ ہوش ہو جانے کو بھی آداب بارگاہ رسالت کے منافی سمجھا اور براق کو سختی سے ڈانٹ دیا۔ براق کو بھی اپنی کوتاہی کا فوراً احساس ہو گیا اور اس کا خوبصورت جسم ارق انفعال میں ڈوب گیا۔ جانب عالم اس پر بیٹھ گئے تو بصد عزت و احترام ایک طرف سے جبرائیل نے رکاب تھام لی اور دوسری جانب سے میکائیل نے، مگر تھوڑی سی مشایعت کے بعد جبرائیل خود بھی براق پر بیٹھ گئے اور گائیڈ کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ اس سفر کی باغ ڈور بظاہر جبرائیل کے ہاتھ میں تھی، مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں تھی، کیونکہ جبرائیل از خود کوئی کام نہیں کرتے بلکہ ان کا ہر عمل حکم الہی کے ماتحت ہوتا ہے۔
وہ لازماً اللہ تعالیٰ سے پوری ہدایات لے کر آئے ہوں گے کہ کس راستے سے جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا، کس جگہ نماز پڑھنی ہے، کس جگہ تنہا نماز پڑھنی ہے اور کس جگہ باجماعت، کون سے مشاہدات حقیقی طور پر قرآن ہیں اور کون سے تمثیلی انداز میں۔ غزے کے اس مقدس سفر کے تمام لائحہ عمل سے جبرائیل ہی صحیح طور پر آگاہ تھے، اس لیے محبوب رب العالمین کے لیے گائیڈ کی خدمات انجام دینا بھی انہی کے ذمہ لگا دیا گیا۔ روانگی کے بعد سب سے پہلے جانے دو عالم کی نگاہ ایک ایسی سرزمین پر پڑی جس میں کھجوریں بکثرت تھی۔ جبرائیل نے کہا یہاں اتر کر کچھ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نماز پڑھ کر سوار ہوئے تو جبرائیل نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ یہ یثرب ہے، یہ طیبہ ہے، ایک دن ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے۔ اس طرح 3 مزید مقامات پر جبرائیل نے آپ کو نماز پڑھنے کا کہا اور بعد میں ان جگہوں کی اہمیت بتاتے ہوئے پہلی جگہ کے بارے میں بتایا کہ یہاں وہ درخت ہے جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ دوسرے مقام کے متعلق بتایا کہ یہ طور سینا ہے اور تیسری جگہ کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ بات اللحم ہے، وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس سے علماء کرام نے یہ استنباط کیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے پر کوئی خاص انعام ہوا ہو، جیسے درخت کے پاس کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف ملا تھا، یا کسی جگہ کو کسی مقدس ہستی سے کوئی خاص نسبت ہو، جیسے بیت اللحم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا، تو ایسی تمام جگہوں پر جانا، وہاں ٹھہرنا اور نماز پڑھنا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مزید آگے بڑھے، دوسرے مقام کے متعلق بتایا کہ یہ طور سینا ہے اور تیسری جگہ کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ بیت اللحم ہے اور وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ مزید آگے بڑھے تو اچانک دائیں طرف سے ایک آواز آئی، یا محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جانب عالم نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر بائیں جانب سے یہی ندا آئی، آپ نے اس کی طرف بھی کوئی التفات نہ کیا۔ پھر ایک انتہائی زیب و زینت سے آراستہ عورت نے آپ کو اسی طرح پکارا، مگر آپ نے انسنی کر دی۔ بعد میں جبرائیل امین نے آپ کے اس طرز عمل پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلی پکار یہودیت کی طرف سے تھی، دوسری نصرانیت یعنی عیسائیت کی جانب سے تھی۔ اگر آپ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت یہودیت اور نصرانیت اختیار کر لیتی۔ آراستہ عورت کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف التفات کر لیتے تو آپ کی امت ہمتاً دنیا میں کھو جاتی۔ ایک اور جگہ جانے دو عالم کو دنیا 1 سال خوردہ بڑھیا کی شکل میں نظر آئی۔ جبریل نے کہا کہ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی۔ ایک سرخ ٹیلے کے قریب سے جانے دو عالم کا گزر ہوا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ جانے دو عالم فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کی ہے اور علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء کرام کو اپنی قبروں میں جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بہرحال جسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ محض روح تو ایک لطیف شے ہے، اس سے رکوع سجود متصور نہیں ہو سکتے، مگر میرے خیال میں یہ دلیل ضعیف ہے، کیونکہ روح اگرچہ اپنی اصلی حالت میں رکوع سجود نہیں کر سکتی، تاہم اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس شکل میں چاہے متشکل ہو سکتی ہے۔ جس طرح روح الامین بوقت ضرورت انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے محض نماز پڑھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی حیات جسمانی ہو۔
بعض ذہنوں میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اس لیے یہاں تو نماز پڑھنا سمجھ میں آتا ہے، مگر دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جانے دو عالم کا ارشاد ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک وہ عمل ہے جس پر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ ایسے تمام اعمال تو مرنے کے ساتھ ہی بے شک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عمل جس کا جزا و سزا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو بلکہ کرنے والا محض شوق اور التزاز کے لیے کرے تو ایسے اعمال ختم نہیں ہوتے بلکہ جنت میں بھی جاری رہتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اہل جنت اللہ کی یاد میں مصروف رہیں گے۔ یہی صورت انبیاء کرام کی ہے کہ وہ دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد صرف لطف اور حظ حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے رہتے ہیں، اس سے ان کو بے پایاں کیف اور سرور ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس عظیم مشاہداتی اور مطالعاتی سفر کے دوران جانے دو عالم کو انعامات الہیہ کی کچھ دل آویز تمثیلیں اور عذاب الہی کی چند ہولناک شکلیں بھی مختلف مقامات پر دکھائی گئیں، کچھ زمین پر، کچھ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے۔ ان میں بعض مشاہدات حقیقی نوعیت کے تھے اور کچھ تمثیلی طرز کے۔ ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ جانے دو عالم جب بھی ثواب و عذاب کی کسی قسم کا مشاہدہ کرتے تھے تو پوچھتے تھے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اور جبرائیل جواب دیتے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں فلاں اچھا یا برا کام کرتے رہے ہیں۔ ہم نے بغرض اختصار صرف عذاب و ثواب کے بعض انواع اور ان کے اسباب بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، نیز مختلف مقامات پر ہونے والے مشاہدات کو آپ کی سہولت کے لیے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے۔ پہلے چند چیزیں وہ ملاحظہ کیجئے، وہ دیکھیے، وہ سنیے جن کا تعلق تمثیلات سے ہے، جو مثال سے بات سمجھائی ہے۔ ایک جگہ بیج بوئے جا رہے تھے، بونے کے ساتھ ہی کونپلیں پھوٹ آتی تھی اور لمحوں میں فصل پک کر تیار ہو جاتی تھی، پھر اسی وقت کاٹ لی جاتی تھی۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ راہ خدا میں جد و جہد کرنے والوں کے انفاق فی سبیل اللہ کی تمثیل ہے، یعنی جس طرح ان کھیتوں میں کاٹنے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ پھر سے فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں 700 گنا بلکہ اس سے بھی دگنا ثواب مل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 سٹے اگے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہے اس کا بھی دگنا دے۔ اللہ وسعت والا اور علم و حکمت والا ہے۔ جانے دو عالم کو جو تمثیل دکھائی گئی اس میں اسی آیت کی جانب اشارہ تھا۔ کچھ مرد اور عورتیں دیکھیں جن کے سامنے دسترخوان بچھا تھا اور اس پر نہایت ہی عمدہ قسم کا بھنا ہوا گوشت رکھا تھا، جبکہ دسترخوان کے آس پاس انتہائی بدبودار اور سڑا ہوا گوشت پڑا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ مرد اور عورتیں دسترخوان والا خوش ذائقہ، خوشبودار اور لذیذ گوشت نہیں کھا رہے تھے اور ارد گرد بکھرے ہوئے بد ذائقہ، بدبودار اور بے مزہ گوشت کو بڑی رغبت سے نگل رہے تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ ایسے مرد ہیں جو اپنی حلال اور پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے داد عیش دیا کرتے تھے، اور یہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں سے بے وفائی کر کے دوسروں کے پہلو گرم کیا کرتی تھیں۔ یہ تمثیلی واقعات انشاءاللہ اگلے کلپ میں بھی پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔